بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر. اور وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے فضل میں بخل سے کام لیتے ہیں، وہ لوگ اس کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے، یہ ان کے لیے بڑی برائی ہے. اور قیامت کے دن جن چیزوں کو یہ بخل کر کے جمع کر کے رکھتے تھے، اس کا وبال ان کی گردنوں پر طوق بنا کر ڈالا جائے گا. اور آسمانوں اور زمین کی ساری وراثت اللہ کی ہے. آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی میراث ہے. اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے باخبر ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو، تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے. یہاں پر پچھلی آیتوں میں اللہ کے راستے میں مجاہدہ اور جہاد پر ابھارا گیا. اب اسی سے جو ہے اسی کے بعد فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر جو ہے ابھارا جا رہا ہے. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اللہ کے احکام، اللہ کے حکموں پر خرچ کرنا، جسے زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے. ایسی اللہ کے راستے میں جب جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑے، جان کی قربانی کی ضرورت پڑے، جس چیز کی جب جو ہے اللہ کی طرف سے یعنی جس کا تقاضا سامنے پیش آئے، اس کے لیے جو ہے انسان اپنی جان کو بھی اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہے اور اپنے مال کو بھی اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہے، اس لیے کہ یہ جان اللہ کی امانت ہے. ایسے ہی مال جو کچھ دیا ہوا ہے یہ اللہ کی امانت ہے. قرآن مجید میں جہاں جہاں پر بھی مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس میں کہا گیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کہ اس مال میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. لہذا جو کچھ بھی جس کے پاس بھی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے سے انسان جو ہے پیچھے نہ ہٹے. جب اللہ کا حکم آئے تو اس کو جہاں پر جو اللہ کی طرف سے جو ہے اور اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہدایت دی جائے اس کے مطابق مال خرچ کرتا رہے. اگر خدا نخواستہ بخل کرے گا، کنجوسی کرے گا، جہاں پر یعنی مال خرچ کرنے کا حکم ہے اور وہاں خرچ نہیں کرے گا یا جتنا خرچ کرنا چاہیے اس میں کمی کرے گا تو یہ بخل ہے جو اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے. اور قیامت میں یعنی جس مال کو جمع کرنے کے لیے، جس کو بڑھانے کے لیے، جس کی محبت میں اس نے بخل کیا تھا، وہی مال کل قیامت کے دن اس کے لیے وبال کا سبب بنے گا، اللہ کے ہاں پکڑ کا سبب بنے گا. اور پھر انجام کے اعتبار سے جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے. جس کے پاس جو ہے وقتی طور پر ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، اب اس کا اللہ کے پاس حساب دینا ہے. جہاں جیسے اللہ نے خرچ کرنے کو کہا ویسے خرچ نہیں کرے گا تو پھر اللہ کے ہاں اس کی پکڑ کا سبب بنے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، کہ بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے، فقیر ہے اور ہم سب جو ہے وہ بے نیاز ہیں، ہم سب مالدار ہیں. اور ان قریب سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ ہم ان قریب لکھنے والے ہیں. اور ان کا جو انہوں نے انبیاء کا بھی قتل کیا ہے ناحق طریقے پر وہ بھی ہمارے پاس جو ہے لکھا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے ان سے کہیں گے کہ چکو جہنم کے عذاب کا مزہ چکو. اور یہ سب کچھ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ سب کچھ جو کچھ ہونے والا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا. اصل میں یہ ایک سیاق میں جو ہے بات کہی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جو ہے
دعوتی خط دے کر یہودیوں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ تو جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دین کی دعوت دی تھی، اللہ پر ایمان کی دعوت دی، پھر جو ہے نمازوں کا حکم دیا، پھر اللہ کے لیے اللہ کے یعنی حکم پر زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اللہ کے لیے جو ہے اپنا مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ یہودیوں کے پاس جب جو ہے یہ پیغام لے کر حضرت ابوبکر گئے تو کہنے لگے، اور پھر جو ہے کہا کہ اللہ کو قرض دو، یعنی جس کو قرآن مجید میں بھی جو ہے جگہ جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ گویا اللہ پر قرض ہے، اللہ اس کو جو ہے کئی گنا بڑھا کر کے جو ہے اللہ واپس کریں گے۔ تو جب ان کے سامنے یہ باتیں آئیں تو انہوں نے جو ہے اس کو مذاق بنایا اور کہا کہ اللہ محتاج ہے، کہ اللہ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، کہ اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے بدتمیزیاں جو ہے ان لوگوں نے کی، یہودیوں نے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی اس وقت، اللہ کے رسول یعنی نبیوں کی طرف ان کی نسبت تھی، آسمانی جو ہے مذہب پر عمل کرنے والے یہ لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے اخلاق اور ان کا کردار اتنا جو ہے یعنی گر گیا تھا کہ یہ اللہ کے ساتھ بھی بدتمیزیاں کرنے سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اللہ کو فقیر کہا نعوذ باللہ۔ اس وقت حضرت ابوبکر انہوں کو بڑا غصہ آیا، حضرت ابوبکر انہوں نے ایک تماچا مارا اس کو اور کہا اللہ کی قسم اگر تمہارا ہمارے ساتھ جو ہے معاہدہ نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن مار دیتا۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شکایت لے کر آیا، پھر ساری باتیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اس نے کہا کہ اس نے حضرت ابوبکر نے ہم کو خامخواہ مارا، ہمارے ساتھ جو ہے زیادتی کی۔ تو یہ اس کے سیاق میں جو ہے یہ آیتیں اتری، کہا نہیں اللہ نے سنا ہے جن لوگوں نے اس طرح کی بدتمیزیاں کی۔ یہ اس وقت کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس سے پہلے بھی حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی جو ہے انہوں نے اس طرح کی بہت ساری حرکتیں کی۔ ایک موقع پر جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں فلسطین کی سرزمین پر چلے جاؤ، اس کو جو ہے اس زمانے میں جو وہاں پر قابض تھے ان سے جو آزاد کرنے کا ان کو حکم دیا گیا، تو کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا، تم لوگ جاؤ اللہ کے ساتھ، تم جا کے لڑو، ہم لوگ نہیں آ سکتے، ہم لوگ یہیں بیٹھیں گے، جب تک وہ زمین فتح نہیں ہوگی ہم لوگ تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے۔ تو بہرحال یہ اس زمانے میں ہوا، اور پھر اس کے علاوہ بھی پوری تاریخ جو ہے وقتلهم الانبیاء بغیر حق، یہ یہودیوں کی تاریخ ہے کہ انہوں نے جو ہے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا، اب وقت کے نبیوں کو جو ہے انہوں نے قتل کیا، اللہ کے نبی کو، یعنی جو نبی جو ہے ان کو اللہ کا پیغام سناتے تھے، حق اور باطل سمجھاتے تھے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اور ڈھنگ سکھاتے تھے، زندگی کا مقصد سمجھاتے تھے، ان کو بھی جو ہے انہوں نے نہیں چھوڑا، اپنی جو ہے بدعمالیوں میں اس قدر یہ لوگ آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے نبیوں تک کا قتل کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ دنیا میں یہ لوگ کر رہے ہیں اور مستی خوش ہیں، اللہ کی طرف سے پکڑ فوراً نہیں آتی، تو آج بھی دنیا میں یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، اور جو ہے ناحق جو ہے لوگوں کو مار رہے ہیں، اور یعنی کیا کہتے ہیں نسل کشی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ مست ہیں اپنی دنیا میں۔ تو یہ کب تک چلے گا؟ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ایک دن آنے والا ہے جس دن اللہ تعالیٰ ان کے پورے جو ہے کرتوت کا پائی کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، اور جہنم کی عذاب کا مزہ ان کو چکنا پڑے گا۔ اور پھر یہ جو کچھ عذاب ان کو ہونے والا ہے یہ کچھ اللہ کی طرف سے زیادتی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ذرا برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا، ان کے اپنی جو ہے کرتوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ من آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنا۔